إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمان سے کتابوں کو نزول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات ہم تک پہنچائے اور اس پہ عمل بھی کیا اور طریقہ بتلا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اب نہ اس دنیا کے اندر کوئی نبی اور رسول کا آنا ہے اور نہ کوئی آسمانی کتاب کا نزول ہونا ہے، لہٰذا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکامات نازل کرنا تھا وہ کر دیے۔ اب اسی پہ دنیا قائم رہے گی اور اسی پر ہی دنیا کا خاتمہ بھی ہوگا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، آج کی اس جمعہ کی خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جو چند باتیں کہنا چاہوں گا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پوری طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے یا ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات یا پوری طور سے آدمی کو اسلام میں ڈھل جانی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہماری عبادتیں، ہمارا چلنا پھرنا سب کے سب اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اسی بات کا اس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے۔ معاشرتی زندگی کے تعلق سے جن چیزوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے یا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا بقا کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے، جس کو نکاح کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو اس خطبے کے اندر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں، کہ نکاح اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسا تھا، شریعت کے اندر کس طرح سے کہا گیا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ضرورت ہے، اور آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری نکاحیں یا ہماری شادیاں کیا عین اسلام کے مطابق یا شریعت اسلامیہ کے مطابق یا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی، دونوں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آخری نبی کے امتی کا دعوے دار ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا محبوب مانتے ہیں، تو پھر یقینی یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا اسی پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ جس کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ تمہید نہ کہتے ہوئے نکاح کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، تم اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی تم ان لوگ یعنی جو نکاح کے لائق ہو گئے ہیں ان کو نکاح کر دو۔ تو اس طرح سے کئی آیتیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کے جو نکاحیں ہیں یا جو شادیاں ہیں اس کے بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاص کر کے شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی نکاحیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوئی، تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور ہماری بھی شادیاں یا ہمارے گھروں میں جو تقریبات ہوتے ہیں، جو نکاحیں ہوتی ہیں، وہ عین اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اگر دیکھا جائے تو اتنا آسان کر دیا ہے، یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے نکاح کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، اللہ کے رسول کی جو نکاحیں ہوئی ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ اگر کریں گے تو صحابہ کرام کی نکاحیں کتنی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی، یعنی کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عبادت ہے، یعنی نکاح ہمارے پاس عبادت ہے،
ہم جس طرح سے دوسری عبادتیں کرتے ہیں ہم اس میں اپنے طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتے، ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں ہماری یہ یعنی ہم اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اس عبادت کو ہم عبادت سمجھ کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو یقیناً ہم گویا کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ ورنہ آج کے جو ماحول ہے اس ماحول کے اعتبار سے کریں گے، غیروں کا رسم و رواج کے اعتبار سے کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، دین اسلام سب سے رحمت والا دین ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے فرمایا کہ جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی آدھی ایمان مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا آدھا ایمان پورا ہو گیا۔ باقی فرمایا کہ یعنی جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو فقط استکمل نصف الدین، اس کی آدھی دین مکمل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اور باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو گویا کہ ایک طرف ساری عبادتیں یعنی اپنی عبادتوں کا آدھی عبادت ایک طرف ہے اور نکاح ایک طرف ہے، لہٰذا یہ اتنی بڑی عبادت ہے ہمیں جاننی چاہیے۔ جب اتنی بڑی عبادت کا جب کرتے ہیں اس کو تو ہماری شادیوں کی حالت کیا ہے ہم سب اس سے واقف ہے۔ لہٰذا کیا اس کے اندر خرابی ہے، کیا غلطی ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نکاح کس طرح سے آسان ہو، معاشرہ کس طرح اس دلدل اور اس مصیبت سے آزاد ہو، اس کے تعلق سے میں خاص کر کے اپنے ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور نکاح کرنے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ کمر کس لیں گے، ورنہ یہ جس طرح سے رسم و رواج جو جکڑ لیا ہے، جو مضبوطی کے ساتھ اپنا قبضہ کر لیا ہے، اگر اس کو ہم کو ہٹانا ہے تو ایسے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، ایسے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا۔ وہ کروڑوں کی دولت رکھتے ہوئے بھی سنت نبوی کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے، تبھی جا کر آہستہ آہستہ اس معاشرے سے، اس نکاح کے تعلق سے جتنی غلطیاں ہیں، جو غیر رسم و رواج ہمارے سامنے آ گیا ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے تیار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے، نیکی کی خواہش رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب بندہ بننے کے لیے جب وہ تیار ہو جائے گا تو یقیناً وہ ساری رسم و رواج کو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ہماری شادیوں کے تعلق سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ چند سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ کمر کس لیجئے، ان سنتوں کو جو سنتیں ہم سے رائج ختم ہو گئی ہے، جس کو ہم غلط چیز کو لے آئے ہیں، غلط رسم و رواج کو اس کی جگہ پہ لے آئے ہیں، آپ تیار ہو جائیے۔ یقین مانیے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نمازوں کی محبت ڈال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز سے محبت پیدا کر دی ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حد صرف نماز تک نہ رہے، یہ حد صرف روزہ تک نہ رہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کو لانے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہوگی، آپ کی زندگیوں میں کتنی برکتیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بندہ بن جائیں گے۔ بہرحال آئیے ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ شادیوں کے تعلق سے شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ جب گھر میں بچہ جوان ہوتا ہے یا ایک لڑکی جوان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نکاح کے انتظامات کیے جاتے ہیں، شروعات ہماری یہیں سے ہوتی ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکی کی تلاش، لڑکی ہے تو لڑکے کی تلاش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا بتایا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کہاں آ کر پھنس گئے ہیں، آپ اس سے جان سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکے کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے وہ جس سے نکاح کی خواہش کرتا ہے وہ ایک نظر اس کو دیکھ لے، اگر وہ دیکھ لے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے دلوں کے اندر اللہ کی جانب سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ لڑکی کے بھی لیے یہی حکم ہے، وہ بھی چاہے تو لڑکا کو ایک نظر دیکھ سکتی ہے، اتنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، گھر سے یہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی بات چاہے واجب رہے نہ رہے، مستحب رہے نہ رہے، سنت رہے نہ رہے، اللہ کی رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایک طرف اور ہماری ساری چیزیں ایک طرف ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ جو باتیں کہا کرتے تھے وہ وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا اگر اس سنت پہ یا اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ لڑکا نکاح سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ لے تو جتنے رسم و رواج آتے ہیں نکاح سے پہلے وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گے۔
یعنی اگر لڑکا بس ایک نظر دیکھ لے اس لڑکی کو اور اسی پہ اس کا اکتفا ہو جائے، اگر اس کو پسند آ جائے تو نکاح کے لیے ہاں کہہ دے، ختم ہو گیا، کیونکہ نکاح اس لڑکے کو کرنا ہے۔ ہم کرتے کیا ہے، یعنی لڑکے کو چھوڑ کر ایک بڑا ریلی لے کر جاتے ہیں اس لڑکی کے گھر، بڑی ایک تعداد میں جا کے جاتے ہیں، 1 2 3 4 گاڑیاں پہنچ جاتے ہیں، اس میں محرم غیر محرم عورتیں مرد چچیرا مچیرا سب رہتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے اسلام کے اندر؟ ابھی وہ لڑکی نکاح میں آئی بھی نہیں ہے اور سارے غیر محرم جو ہے جا کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی بات کو ہم نے چھوڑا، جس کی وجہ سے رسم و رواج میں ہم نے آ کے گر گیا۔ لہٰذا پہلی فرصت پہ لڑکوں کو یہ کام کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میری ماں باپ جس کو پسند کر رہے ہیں ہماری پسند وہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھیج دے، 2 3 خواتین کو گھر سے بھیج دے، وہ جا کے آ کے دیکھ لے اور پسند کر لے۔ یہ ہے طریقہ، اتنا ہی کام ہے، نکاح سے پہلے اتنا ہی کام ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، یعنی 2 2 3 3 4 4 گاڑیاں جاتے ہیں، جانے کے بعد نسبت کیا ہے، منگنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ منگنی کا کوئی رواج نہیں ہے اسلام کے اندر، نسبت کہا جاتا ہے، یعنی لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے ذمہ دار مل کر بیٹھ کر بات کر لیں کہ ہم اس شادی کو کب طے کریں گے، ہمارے لیے کب سہولت ہوگی، اتنا ہی ہے۔ اتنا کرنے کے لیے اتنا بڑے بڑے ڈیگ چڑھتے ہیں کھانے کے لیے، کیا نہ ہمارے گھر میں آج منگنی ہے، آنے والے 50 لوگ آ رہے ہیں، 60 لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے جائز ہے مجھے؟ لہٰذا اگر یہ بات پہ عمل کرنا شروع کریں گے لڑکے تو یقین کہیے کہ یہ رسم و رواج ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت قربانی دینا پڑے گا۔ میں ان لڑکوں سے خطاب کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور شریعت مطہرہ بہترین تعلیم کو، جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین مانیے زندگی آپ کی خوشگوار ہو جائے گی، آپ اللہ کے ایک محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو یہ بات تھی سب سے پہلے۔ لہٰذا منگنی کو ختم کرنی چاہیے۔ یہ منگنی کے نام سے ہم نے غیروں کا رسم و رواج کو لے لیا ہے، یہ غیروں کا رسم و رواج ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ختم کر دینی چاہیے، اس چیز کو ختم کرنی چاہیے۔ چاہے تو لڑکا خود دیکھے یا اپنے گھر کے وہ معزز شخصیات کو، خواتین کو بھیج کر جا کے رشتہ طے کر لے، اس کے بعد ذمہ دار بیٹھ کے شادی کی تاریخ طے کر لے، ہو گیا، اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رشتہ طے اگر ہو گیا، لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ بات ہو گئی، یعنی گھروں کے درمیان بات ہو گئی کہ آپ ان کی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو جو رشتہ طے ہوتا ہے اس کو طول نہیں دینی چاہیے، یعنی لمبا نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے، شادی 1 سال کے بعد ہے، اس سے بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں۔ اس سے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ اب آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ تو طے ہو گیا، اب لڑکیاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جائز ہے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک لڑکے کے لیے غیر محرم لڑکی سے بات کرنا یا ایک لڑکی کے لیے غیر محرم لڑکے سے بات کرنا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک معاشرے کا بڑا فتنہ ہو گیا ہے، اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں آپس میں تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس یہ تو کوئی بزنس پارٹنر تو نہیں ہے جو اس بزنس کے بارے میں بات کریں گے۔ ادھر ادھر کی بات ہوتے ہوتے یعنی اس طرح سے بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ساری باتیں وہ لوگ کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد کچھ بات ہی نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح ہونے کے بعد قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک محبت ڈالتا ہے، جو اس سے پہلے لوگ بات کر لیے، پھر آپس میں انبن ہوتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھیے ہم نے غلطی کو اپنا لیا۔ یہ غیروں کے لیے جائز ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ غیروں کے لیے جائز تو نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا دین دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، ہمیں چاہیے۔ لہٰذا رشتے کو طول نہیں دینی چاہیے، بہت لمبا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لمبا کرنے کا بہت بڑا فلسفہ ہے۔ کیا ہے مشکل یہ ہے کہ لڑکی والے کو بہت ساری چیزوں کی تیاری کرنا ہے، ایک لمبا لسٹ رہتا ہے جہیز کے لیے۔ یہ مصیبت آ گئی ہے بیچ میں، لڑکی والا بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ لہٰذا اس کو وقت تو چاہیے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہیز یعنی جہیز تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق شادی کرنے والوں کے لیے لڑکی کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے۔
اسلام کے اندر یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ لڑکی کے اوپر 1 روپے کا بوجھ اسلام نے نہیں دیا ہے. آج ہم نے الٹا کر دیا اس کا، جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. ورنہ مہر بھی لڑکا دے گا، ولیمہ بھی لڑکا ہی کھلائے گا، لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. بس کافی ہے لڑکی کے لیے، لڑکی کے باپ کے لیے کہ ایک بچے کی تربیت کر دے، اس کو 17 18 19 سال تک اس کے ساتھ رہے، یہ کافی ہے اس کے لیے. بہت بڑی قربانی ہے تو اپنے لگتے جگر نور نظر بیٹی کو اپنے سے جدا کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ایک باپ کے لیے، ماں کے لیے. پھر مزید اس کے اوپر اور بھی بوجھ ڈالا جاتا ہے. اتنا سامان ہونا، یہ ساری چیزیں ہونا، باراتی آئیں گے، دور دراز کے لوگ آئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، یعنی ایک عجیب سی مشکلات اور مصیبت ہم نے سامنا کر لیا ہے. لہٰذا یہ کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے میرے بھائیو. اس چیز کو آپ غور سے سنیے. اور یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کے پیسہ آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ اپنے پیسے سے سنت کو دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں، سنت کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے تعلیم کے مخالف آپ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. لہٰذا اس منگنی کو ختم کرنی چاہیے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ معاشرے کے اندر جڑ پکڑا ہوا ہے، تو جو بزرگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جلدی اس سے نکل نہیں سکتے ہیں. آپ کیجئے، آپ اٹھیے، آپ اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. کوئی منگنی گھر میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی گھر والے کو پسند ہے، لڑکے کو پسند ہے، بس کافی ہے. اتنا ہی تو چاہیے. اس سے کیوں ہم نے اتنا مصیبت مول لیا ہے؟ بہرحال اس کے آگے دیکھیے اس کے ساتھ، کیونکہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے یا ایک عربی کا ہے کہ جب گھر میں بچہ جوان ہو جائے یا بچی جوان ہو جائے تو جلدی اس کو نکاح کر دینی چاہیے. کہاں سے جلدی کریں گے؟ ایک لڑکی کا باپ کیسے کرے گا جب تک وہ بہت سارے سامانوں کو جمع نہیں کرے گا؟ لہذا اس سے بچنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کپڑے کا رسم تو عذاب بن گیا ہے انسانوں کے اوپر. کپڑے کا رسم عذاب بن گیا ہے، مزید یہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو لڑکا بیچارہ کسی ایک کپڑے میں نکاح کر لیتا تھا، اب تو اس کو شاپنگ کے لیے بڑے بڑے مال لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے پسند سے کپڑا لیتا ہے، جس کو مشکل سے ایک دن پہنتا ہے. 10 15 20 ہزار کا سوٹ ایک دن پہنتا ہے، اتار کے زینت کے لیے رکھ دیتا ہے. اللہ کی قسم یہ فضول خرچی ہے. اگر آپ پہنتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رسم غلط ہے. اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی، لڑکی کے لیے جو ہے نانی کو کپڑا جانا، خالہ کو کپڑا جانا، دادا کو کپڑا جانا، دادی کو کپڑا جانا، بچوں کو کپڑا جانا، پوری بازار کپڑوں کی لگ جاتی ہے. کہاں ہے شریعت کے اندر یہ ساری؟ کتنی مصیبتیں ہم نے مول لیا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کے اندر فرمایا ہے جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہے یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی کسی کو مصیبت یا مشکلات میں دے. نہیں، اللہ کا قانون میں یہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ کر لیا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزوں سے، ان تمام رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو آگے دیکھیے اس کے بعد کارڈ کا چھپوانا. دیکھیے اس کے بعد یہی آتا ہے کارڈ چھپوانا. آج کارڈ کے چھپوانے کے تعلق سے، حالانکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم وہی کام کو فون کے ذریعے جس کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، کر دے سکتے ہیں. بڑی بات نہیں ہے. کوئی دور دراز کو جب ہم دعوت دیتے ہیں، کوئی دلی میں ہے، کوئی ممبئی میں ہے، فون ہی کرتے، کارڈ سے اس کو نہیں بھیجتے. لہٰذا اس چیز کو بھی ختم کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ انفارمیشن بہت ایزیلی ہم دے سکتے ہیں. آج کارڈ کے تعلق سے بھی لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیے ہیں. کسی کا 30 روپے کا ہے تو کسی کا کارڈ 40 روپے کا ہے، 50 روپے کا. مزید اس پہ ہم نکاح من سنتیں بھی لکھ دیتے ہیں کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. کہاں سنت ہو رہا ہے یہ کارڈ کی حالت دیکھیے. جس کو انسان ایک نظر دیکھتا ہے اس کے بعد وہ کوڑے دان میں یا یہاں وہاں پھینکاتا ہے، اس میں وہ مزید بسم اللہ بھی لکھتا ہے، حدیث بھی لکھتا ہے. کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کارڈ کے اس چیز کو بھی ختم کر دینی چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے ہم ایک سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو بھی ختم کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے تو چھوٹے موٹے کام کر دے سکتے ہیں، چھوٹے ٹکڑے پہ لکھ کر بھی ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 50 روپے کے کارڈ ہو. یہ بہت غلط طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے کہ شادی کے دن لڑکی کے دعوت کے سلسلے سے، لڑکی کے گھر کے میں دعوت کے سلسلے سے مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کہیں بھی لڑکی کے گھر میں کھانے کو جائز قرار نہیں دیا ہے. آپ کسی بھی عالم کی تقریر سنیے، کسی بھی کتاب میں اس کو تلاش کیجئے، اب تک مجھے نہیں ملا. اگر آپ کو ملے تو آپ بتا دیجئے کہ ہاں لڑکی کے گھر میں کھا سکتے ہیں. نہیں ہے. لہٰذا آج ہم دیکھیے لڑکی کے گھر میں کتنی بڑی جمگھٹا کرتے ہیں، اس کی کتنی برائیاں ہوتی ہے.
کیا کیا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, برائیاں پھیلتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, بے حیائی ہوتی ہے. شریعت میں جس کا نام نہیں ہے ہم اس کے نام سے دنیا بھر کے بہت سارے کام کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا لڑکی کے تعلق سے, لڑکی کے گھر میں دعوت کے تعلق سے شریعت کے اندر کہیں پہ ذکر نہیں آیا ہے. اگر آیا ہوگا کسی کے تو اللہ عالم, لیکن کسی عالم نے بھی اس کا فتویٰ نہیں دیا. لہٰذا یہ دعوت کھانا درست ہی نہیں ہے. تو اس میں بہت زیادہ بات نہ کرتے ہوئے دو بات کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی والے کو چاہیے کہ بہت زیادہ دعوت نہ دے کر جو اس کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, جو اپنے گھر کے لوگ ہیں, انہی کو جمع کرے. باقی بستی یہ وہ ادھر ادھر اتنا لمبا فہرست نہ کرے, کیونکہ آپ کرنے کی وجہ سے شریعت کا ایک قانون پامال ہو رہا ہے. دوسرا کام ہم عوام کا بھی ہے کہ ہمیں لڑکی کے گھر دعوت کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے, نہیں کھانی چاہیے, بتانی چاہیے. وقتی طور پہ کچھ باتیں ہو سکتی ہے لیکن ان کو بتایا جائے کہ یہ درست نہیں ہے, لڑکی کے گھر میں دعوت کھانا درست نہیں ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ پرہیز کرتے ہوں گے جن کے کان میں یہ بات پڑی ہے یا جو اسلامی طور پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کرتے ہوں گے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. لڑکی والے کو چاہیے کہ اتنا لمبا دعوت نہ دے ہو, اگر دعوت بھی دے تو صرف کہے کہ میرے بچی کی نکاح ہے, آپ نکاح میں شرکت کیجیے, اتنا ہی کافی ہے. یہ کھانے پینے کا رسم و رواج میں سارے کے سارے غیروں سے آ گیا ہے جس کو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیے بارات کے تعلق سے, بارات تو شریعت میں ہے ہی نہیں ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ عربک کے اندر بارات کا لفظ نہیں ہے, ممکن ہے کہ ہو لیکن جہاں تک میں سنا ہوں یا جہاں تک میرے مطالعہ ہے بارات کا کوئی لفظ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, بارات لے کے جاتے ہیں, لڑکا ایک نکاح ایک کرتا ہے, صرف کافی ہے وہ اور اس کے ساتھ دو چار اس کے گھر کے ذمہ دار چلے جائے بس ہے. یہ لڑکی کے اوپر اور ایک بوجھ ہے, مزید بوجھ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اپنے ساتھ 30-40 کو لے کے جائے گا, ان کی اچھی آہو بھگت ہونی چاہیے, ان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے. کھانے میں تھوڑی سی خرابی ہو گئی تو بوال مچ جائے گا. یہ ساری چیزیں کہاں ہے, کیا کر لیا ہم نے اسلام کو, کیا کس طرح سے ہم پیش کر رہے ہیں اسلام کو, کتنا سنت کا اور ہم پامال کریں گے, سوچ کر دیکھیے. لہٰذا لڑکی گھر کے لیے بھی اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں جا رہا ہے تو لڑکی والے کے لیے ان کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کو یہ ناراض نہیں ہونی چاہیے, بلکہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اگر نہیں جا رہا تو خوشی ہونی چاہیے. تو بہرحال لڑکی کے گھر میں دعوت نہیں ہے, لہٰذا ہم سب کو بچنا چاہیے اس تعلق سے. اس کے بعد وقت ہو چلا ہے, پھر بھی دو چار باتیں میرے پاس اور ہے. تصویر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تصویر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, جہاں چلا تصویر اٹھانے پھرتا. آج سے چند دن پہلے یا چند سال پہلے جب موبائل کا رواج نہیں تھا تو اس تصویر کو ہم گناہ کی نظر سے دیکھتے تھے, حدیثوں سے سنتے تھے کہ تصویر اٹھانا گناہ ہے, تصویر اٹھانا گناہ ہے. لہٰذا جب بہت مشکلات پیش آ گئے, ہندوستان میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑنے لگی, شناختی کارڈ میں فوٹو ہونا, فارم فل اپ کے لیے فوٹو ہونا, مزید ووٹر کے لیے فوٹو ہونا, تو وہاں پہ علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہیں تک لوگ, اس کے آگے نہیں. لیکن آج ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے دیکھیے, بلکہ شادیوں میں تو اتنا فوٹو اٹھایا جاتا ہے, مسجد میں بھی نکاح ہو تو لوگ فوٹو اٹھاتے رہتے ہیں. ہم کو شرم آنی چاہیے, ہم کو ڈرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مزید اور ایک پریشانی یہ ہے کہ ہر جگہ فوٹو اٹھاتے ہیں, گھروں کے اندر فوٹو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کچھ نادان لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ جو دلہن ہے اس کی فوٹو لے کے اسٹیٹس میں ڈال دیتے ہیں. یہ اور ایک مصیبت ہے. یعنی ہم اپنے دماغ کو کہاں لگا رہے ہیں, عقل اللہ نے دیا ہے نا, کہاں کیا کرنا چاہیے, ہر چیز تو نہیں بتانی ہے, ہم کو اپنے دماغ سے بھی کچھ کام کرنا ہے کہ یہ درست ہے. ایک بچی باپردہ بچی ہے, باہر نکلتی ہے برقع پہن کے جاتی ہے, اپنے آپ کو باحیا رکھنا چاہتی ہے, اب اس کے فوٹو اسٹیٹس میں گھومتا رہتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے, یہ کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں. لہٰذا معاشرے سے تصویر کو اٹھانا بائیکاٹ کر دیجیے, ختم کیجیے اس کو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تصویر کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہے جو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. بہرحال یہ جان لیجیے کہ تصویر اٹھانا گناہ ہے. بغیر ضرورت ہم تصویر اگر اٹھا رہے تو بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت دراصل ولیمہ کی ہے. اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا ہے, اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا ولیمہ کرنے کے لیے. تو دعوت دراصل ولیمے کی دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکاحیں ہوئی, اللہ کے رسول نے بھی دعوت دیا, صحابہ کرام آئے اور کھانا وغیرہ کھائے. لیکن کیا یہی شکل ہے اور وہ شکل جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا, یا ہمیں اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا؟ آج ہماری دعوتوں کا سلسلہ دیکھیے,
کتنا کس طرح سے ہم اس کو بنا دیے، یعنی کتنی اختلاط ہے، مرد و زن کا کتنا اختلاط ہے، کتنی بھیڑ رہتی ہے ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوتوں میں فضول خرچی تو اتنا زیادہ ہے کہ کئی غریبوں کے لیے سال بھر کا کھانا ہو جائے گا، جتنا ہمیں کہ دعوت میں کھانا پھینک دیتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے پلیٹ کو بھی اچھی طرح سے صاف کرو، اپنی انگلیوں میں جو لگا ہوا ہے اس کو بھی چاٹ کے صاف کرو۔ لیکن آج ہماری دعوتوں کا حالت دیکھیے کہ کوئی ایسا پلیٹ نہیں رہتا ہے جس میں کھانا بچا ہوا نہ رہے، پھر کھانا پھکاتا ہے، ادھر سے ادھر برباد ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ فضول خرچی ہمیں لے ڈوبے گی، ہمیں تباہی کا ذریعہ بن گیا ہے آج کہ ہم فضول خرچی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ لہذا ہم ایسا کریں گے کیسے؟ پھر آپ کے ماحول کے تعلق سے جہاں تک میں نے اندازہ لگایا، میں نے بات کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ مزید ڈیکوریشن میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹینٹ لگنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ٹینٹ لگایا ₹1,00,000 کا تو کوئی اس سے زیادہ لگانا چاہتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، جو پیسے ہم تباہ کر رہے ہیں، اگر میں یہاں ایک سوال کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے حج کیے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا ہاتھ اٹھے یا کچھ لوگ ہی حج کیے ہوں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو مالدار اسی لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ٹینٹوں میں خرچ کیجئے، آپ اپنے پیسے کو فضول خرچی میں خرچ کیجئے، اسی طرح سے بربادی میں خرچ کیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر حج کو فرض نہیں کیا؟ اگر آپ وہاں سے پیسہ بچائیں گے، اپنے پیسوں کا صحیح حفاظت کریں گے تو آپ ایک بہت بڑے فریضے کا انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہاں سارے پیسے کو اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا معزز سامعین، کچھ یہ باتیں تھی۔ اب آخر میں اپنی طرف سے یعنی اسی جمگھٹے کو ختم کرنے کے لیے کچھ سجیشنز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ، نبوی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں ولیمہ یا دعوت ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک دو عالم سے اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو جمگھٹا، یہ جو عورت مرد کا اختلاط اور روزانہ کھانے کے آئٹمس بڑھتے جا رہے ہیں، اب ایک سے ایک اسٹور لگتے جا رہے ہیں، یعنی مزید اور بھی اختلاط پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ چائے کے اسٹور الگ لگنا، آئس کریم کے اسٹور الگ لگنا، گپ چپ کا الگ لگنا، کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ کیا کر دیا ہم نے؟ کہاں پردہ ہے اس میں؟ عورتیں بھی وہی کھا رہی ہیں، مرد بھی وہی جا رہے ہیں، آنا جانا بھی وہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے دل سے احساس ختم ہو گیا ہے، جو احساس ہونی چاہیے، برائی کو دیکھ کے جو تکلیف ہونی چاہیے، اللہ کی قسم وہ ختم ہو چکا ہے۔ برائی میں اس قدر ہم ملوث ہو گئے کہ سب ختم ہو گیا۔ کیسے دور ہو گئے؟ سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چند نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آپ اٹھیے، آپ کیجئے، ہو جائے گا۔ میں سجیشنز کچھ دیتا ہوں کہ ہم اس بھیڑ کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ایک عالم صاحب نے مجھے بتایا، ان کے اپنے گاؤں کا واقعہ فرمایا کہ ہمارے یہاں بستی کے لوگوں کو بلایا نہیں جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے لیکن بلایا نہیں جاتا ہے۔ دعوت جا کر دیتے ہیں، دینے کے بعد پوچھ لیتے ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کا کھانا وہ لوگ بناتے ہیں اور وہ آ کر لے جاتے ہیں، یا چاہے تو ہم جا کر خود ہی پہنچا دیں۔ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نکاح ایسی ہوئی ہے، ولیمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھائے، بسا اوقات کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس جو لے آؤ، کوئی گوشت لے آیا، کوئی روٹی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، ہو گیا ولیمہ۔ تو ایسا ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑا ٹینٹ لگا کر ہی اسی میں کھانا کھلائے، یہی وجہ ہے کہ غیروں کا رسم ہم نے اپنا لیا، لہٰذا ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کھانا بنا کر پیکٹ کر کے لوگوں کو بانٹ دے سکتے ہیں۔ آپ بانٹ دیجئے، کسی نماز میں لائیے، ولیمہ کا کھانا ہے، لے جائیں گے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر مالدار ہے، بہت زیادہ کھلانا چاہتے ہیں تو جمعہ میں آ کر پیکٹ پکڑا دیجئے۔ بہت ساری دعوتوں کا سلسلہ تو اس طرح چلتا ہے، عقیقہ کا گوشت پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں بانٹتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا، ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آج جو اتنی زیادہ ضائع شادیوں میں یا تقریبات میں ہوتے ہیں، ہم سب سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ٹینٹ کا پیسہ ہمارے پاس بچ جائے گا، فضول خرچی سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو مرد اور زن کا اختلاف ہے، عورت مرد کا، اس سے ہم بچ جائیں گے، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ شادی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ ہو۔ یہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہم کتنا پامال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اٹھنا پڑے گا،
اٹھنا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا، نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، سورہ کہف کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کہف سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ایمان کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسے نوجوان نہیں ہے؟ صرف وہ معاشرے کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو گائیڈ چاہیے، ان کو رہنما چاہیے۔ تو آپ لوگ اس تعلق سے اگر میں آخری بات یہ کہوں کہ 5 نوجوان بھی اگر تیار ہو جائیں گے اس طرح کرنے کے لیے، اگر 5 بھی تیار ہو گئے تو میں پوری امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان کے پیچھے بہت سارے نوجوان وہی کریں گے، اور یہ معاشرے سے جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی، اور یہ جو لڑکی کے اوپر، لڑکی کے گھر کے اوپر اتنا بوجھ ہے، اس بوجھ کو بالکل ختم کیجئے۔ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس تعلق سے، اس سلسلے سے اصلاحی تقریر ہوتی ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس پہ عمل میں بڑا پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا کچھ تو نوجوان اس طرح سے آپس میں بات چیت کریے، اگر کوئی ایک نوجوان کر دیتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، 2 4 5 6 100 کرنا چاہیے۔ 2 4 5 نوجوان اگر ایسے کرتے جائیں گے تو یقین مانیے کہ یہ معاشرے سے برائیاں دور ہو جائے گی، سنت کے مطابق شادی ہوگی، نکاح آسان ہو جائے گی، اور گناہ یعنی زنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی چیز کو اسلام بھی کہتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم اتنا بوجھ کر لیے، اتنا بوجھ کر لیے کہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہو گئی۔ بہرحال بولنے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے اصل چیز ہے۔ تو جو باتیں چھوٹ گئی انشاءاللہ آپ کے یہاں کے عالم علماء اس کو پورا کریں گے، لیکن وہ چیز سے پہلے ہر آدمی کو تیار رہنی چاہیے، ہر بچہ، ہر نوجوان کو تیار ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی نوجوان ایسا کرنا چاہتا ہے تو میں ان کے پیرنٹس سے، ان کے والدین سے گزارش کروں گا اس کو کرنے دیجئے، رسم و رواج کو نہیں لائیے بیچ میں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے کہ ایک رسم کو لاتی جاتی ہے، نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہ کرے تو کیسا ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو شریعت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، جو شریعت نے وصول کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو معاشرے سے یہ جو اتنا بڑا ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے جو مشکل میں ہم دلدل میں پھنسے ہوئے، اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی کی جو رسم و رواج ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور عمل پیرا ہونے کی وہ کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔